الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ نازل کی ہے، اس کے اندر دو طرح کے احکامات ہیں. ایک وہ احکامات ہیں جن کو مامورات کہا جاتا ہے. مامورات کہتے ہیں اللہ کے احکام کو جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، ان سب کی دیکھ بھال کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. یہ سب اللہ کے احکامات ہیں جن کو مامورات کہا جاتا ہے، یعنی کرنے کا جن کے حکم دیا گیا ہے. دوسرے وہ احکامات ہیں جن میں اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ یہ کام کریں. ایسے امور کو منہیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے روکا گیا، جن سے منع کیا گیا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. جیسے جھوٹ نہ بولو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، زنا نہ کرو. یہ سارے احکامات وہ ہیں جن سے ہمیں منع کیا، جن میں ہمیں منع کیا گیا ہے کچھ کام کرنے سے. دو قسم کے احکامات شریعت مطہرہ میں آپ کو ملیں گے. انہی میں سے ایک چیز ہے نشے بازی، شراب. یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے اور سخت طور پر اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ غیروں کی تو بات نہیں، اپنوں کی بات ہے، مسلم معاشرے کی بات ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بھی بہت سے لوگوں میں شراب نوشی اور نشے بازی کی علت پیدا ہو گئی. حالانکہ سخت طور پر منع ہے، اور قرآن میں اور حدیث میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے. اس کی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کی قباحتوں کو واضح کیا گیا ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے. اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، اسی طرح بعض کام دھام کرنے والے لوگ نشے بازی کی علت کے اندر مبتلا ہیں اور نشہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تسکین خاطر ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ بے سکونی اور بے اطمینانی اسی سے ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسلم معاشرہ جو بڑا پاکیزہ تھا، جس کے اندر اس کا رواج تو رواج، کہیں اکا دکا واقعہ بھی پیش آ جائے تو حیرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، افسوس کیا جاتا تھا، حیرت کی جاتی تھی. لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے نوجوان بچے
بلکہ بعض بچیوں کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ وہ نشے بازی کی علت کے اندر مبتلا ہوئے. یہ تو ہے شراب جو پرانے دور سے چلی آ رہی ہے، لوگ بھی اس کو شراب کہتے ہیں، لیکن کچھ اور دیگر چیزیں نئے نئے ناموں کے ساتھ لوگوں کے اندر رواج پا گئی اور لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح بعض ایسی چیزیں جو کسی زمانے کے اندر نشے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج اس سے بھی نشہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی. کہتے ہیں کہ بعض دوائیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ دوائی، لیکن دوا کو دا بنا دیا، دوا کو خود ایک بیماری بنا دیا گیا اور لوگ اس سے نشہ حاصل کرنے لگے. بعض دوائیاں زیادہ کھا لیتے ہیں نشہ آتا ہے، بعض دوائیاں زیادہ مقدار میں پی لی جاتی ہیں تو اس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے. بلکہ بعض دوائیاں بھی نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ سونگنے کے ذریعے سے، کچھ پینے کے ذریعے سے اور کچھ کھانے کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے نشہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سونگ سونگ کر نشہ پیدا کیا جا رہا ہے. نہ کھانا نہ پینا، صرف سونگتے رہنا، اور سونگ کر انسان بے ہوش ہو جا رہا ہے، اس کے حواس باختہ ہو جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو حواس موجود ہیں وہ معطل ہو جا رہے ہیں، اس کی عقل بے عقل بن جا رہی ہے. یہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، سخت طور پر حرام ہیں، ناجائز ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس آیت میں شراب کے ساتھ کئی اور چیزوں کا بھی ذکر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. فرمایا کہ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا اور بت اور قسمت کے حاصل کرنے کے لیے ازلام، یہ سب کی سب چیزیں گندگی ہیں، ناپاکی ہیں اور شیطانی عمل میں سے ہیں. رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوه، لہذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھیے اس کے اندر کئی چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے نمبر پر خمر یعنی شراب کا ذکر کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے اور روایات میں موجود ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام میں پہلے شراب حرام نہیں تھی، یعنی شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور لوگ بھی پیتے تھے، مسلمان بھی پیتے تھے. اور عرب کے محاورے، عرب کے اندر رواج تھا شراب کو کثرت سے پینے کا. گھر گھر میں بوتلیں بھری رہتی تھی، گھر گھر کے اندر مٹکے ہوا کرتے تھے اور مٹکوں کے اندر شراب بھری ہوئی ہوتی تھی. اور بڑے بھی، چھوٹے بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، گھر کے سب لوگ بنا کسی استثناء کے ان مٹکوں سے پیتے تھے. جیسے کہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ہو اور گھر کا ہر آدمی پی لیتا ہے، اسی طریقے پر ان کے ہاں مٹکے شراب کے بھرے رہتے تھے اور گھر کا ہر فرد بلا کسی تذبذب کے ان کو استعمال کرتا تھا. چند لوگ تھے بچے ہوئے. ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، بعض اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی. ایسے چند لوگ تھے، لیکن اکثر بیشتر جو وہاں کے لوگ تھے وہ سب کے سب شراب کے عادی تھے اور بغیر شراب کے ان کی زندگی کا تصور نہ تھا.
بلکہ جب پیدا ہوتا تھا کوئی بچہ تو ہمارے ہاں شہد چٹا دیتے ہیں، کوئی کھجور چٹا دیتا ہے، لیکن ان کے ہاں تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو شراب چٹایا جاتا تھا، یعنی گھٹی میں شراب۔ اب جس کی گھٹی میں شراب پڑی ہو وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے یہ صورتحال تھی۔ تو اسلام نے پہلے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے طور پر اللہ نے احکام نازل کیے تھے۔ شریعت ایک دم نازل نہیں ہو گئی، یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ نے لکھی لکھائی شریعت ایک دم نازل نہیں فرما دی کہ بھئی یہ چیزیں تم کو کرنا ضروری ہے اور یہ چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، ایک فہرست بنا کے نازل کر دی ہو۔ نہیں، اللہ کی بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے کہ اس نے دھیرے 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 احکامات کو نازل کیا، ایک حکم کو نازل کیا، اس کے اوپر تربیت کی گئی، لوگوں کے دلوں میں اس کو رچایا بسایا گیا، ان کے عمل کے اندر اس کو اجاگر کیا گیا۔ جب اچھی طرح مضبوط ہو گئے، دوسرا حکم نازل ہوا، پھر تیسرا حکم نازل ہوا، پھر چوتھا حکم نازل ہوا، ایک بعد دیگر احکام نازل کیے جاتے رہے۔ اسی طریقے پر جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ بھی ایک دم سب کی سب چیزیں نازل نہیں ہو گئی، یہ چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، بلکہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نازل کی گئی تاکہ لوگوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے اور لوگ آہستہ 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 اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ ایک دم منع کیا جاتا ہے تو بسا اوقات آدمی کامیابی کے ساتھ اس کو چھوڑ نہیں پاتا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی اور مصلحت تھی۔ تو اللہ نے اس طور پر شریعت کو دھیرے دھیرے نازل کیا۔ تو شراب پہلے ہی حرام نہیں کر دی گئی، کچھ اور چیزیں حرام کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام تو نہیں کہا، لیکن اتنا بتایا شراب کے اندر گناہ کی باتیں، نقصان کی باتیں، تم کو اس سے بچنا بھلا ہے، تاکہ لوگ پریکٹس کریں بچنے کی اور ہمت کریں چھوڑنے کی، ان کے اندر عادت پڑے چھوڑ جانے کی۔ اس لیے اللہ نے اس کا جو ہے ایک ذکر کیا کہ ان چیزوں کے، اس چیز کے اندر تمہارے لیے کچھ برائیاں موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی علیہ السلام، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور آپ سے پوچھا کرتے ہیں جوئے کے بارے میں کہ شراب حلال ہے حرام ہے، جوا حلال ہے حرام ہے، یا ہمیں اسے چھوڑنا ہے کہ رکھنا ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو بھی اندازہ تھا، صحابہ کو بھی اندازہ تھا کہ اس کے اندر برائیاں ہیں، اور یہ شراب ایسی بری چیز ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جس کے اندر کچھ بھی سمجھ بوجھ ہو، عقل و دانش اور فہم موجود ہو، وہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی شراب کوئی اچھی چیز ہے۔ ہر آدمی کہے گا نہیں شراب تو اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی ہندو سے پوچھ لیجئے، کسی کرسچن سے پوچھ لیجئے، کسی یہودی سے پوچھ لیجئے، اور کسی اللہ کو نہ ماننے والے سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی نہیں کہے گا شراب اچھی چیز ہے۔ خواہ وہ پیتا ہو لیکن کہے گا نہیں اچھی چیز تو نہیں ہے۔ کوئی مشورہ کرنے جائے شرابی سے کہ جناب آپ بہت شراب پیتے ہیں، شاید آپ کو بڑا نفع ملا ہوگا، آپ کو بہت اچھائیاں اور خوبیاں مل گئی ہوں گی، ذرا مجھے بھی مشورہ دیجئے کہ میں شراب پیوں کہ نہ پیوں۔ ذرا بھی فہم اس کے اندر ہوگی نا تو وہ شراب کا عادی انسان یہی کہے گا کہ بھائی میں تو بری لت میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کا واسطہ تم کبھی یہ حرکت نہ کرو۔ شرابی بھی یہی کہے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی برائی کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا شراب تو حرام ہونی ہی تھی اسلام میں،
لیکن اللہ نے حکمتاً ایک دم اس کو حرام نہیں کیا، آہستہ 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 اس کو حرام کیا گیا۔ تو جب لوگوں نے پوچھا یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ شراب تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اللہ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی علیہ السلام، آپ اس کے جواب میں لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں، یعنی شراب میں بھی اور جوئے بازی میں بھی، ان دونوں کے اندر بہت برائیاں موجود ہیں، بہت بڑا گناہ ہے اس کے اندر۔ بہت بڑا گناہ بولنے کا مطلب ہے بہت برائیاں ہیں اس میں، بڑی قباحتیں ہیں اس میں، اور بہت نقصانات ہیں اس کے اندر۔ یہ اشارہ دیا اس کے اندر، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ ہاں کچھ منفعتیں بھی ہیں لوگوں کے لیے، تھوڑی بہت کچھ اچھائی، اللہ نے ہر چیز کے اندر کچھ اچھائیاں بھی رکھی۔ زہر کو لے لیجئے، زہر کتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے، ساری دنیا کو معلوم، بلکہ بچے کو معلوم، بچہ بھی سمجھتا ہے کہ زہر قاتل چیز ہوتی ہے، انسان کی جان لینے والی چیز ہوتی ہے، لیکن اطباء سے آپ پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ زہر کے اندر بھی تھوڑا سا نفع اللہ نے رکھا ہے، اس میں بھی ہے کوئی پہلو، اور اسے خاص انداز سے کبھی استعمال کیا جاتا ہے تو خاص انداز سے استعمال کرنے پر وہ منفعت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، کیوں رکھا، کب کے واسطے رکھا، عام حالات میں نہیں رکھا ہے، عام حالات میں تو یہ ہے کہ انسان اس سے جو ہے مر جاتا ہے، لیکن طبیب اور ڈاکٹر اس کے خاص انداز سے اس کا علاج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے اندر وہ رکھا۔ تو کہتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، معمولی قسم کا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بہت بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر بڑی برائیاں ہیں، اس کے اندر بڑی قباحتیں ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس لیے اللہ نے اشارہ دے دیا، لیکن منع اب بھی نہیں کیا گیا، اور پھر بات آگے بڑھتی رہی۔ کچھ لوگ پرہیز کرنا شروع کر دیے، بھئی اتنی بری چیز اللہ کہہ رہے اسم کبیر، اس کے اندر بہت بڑا گناہ، تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہت سارے صحابہ نے شراب چھوڑ دی، لیکن کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اللہ نے منع تو نہیں کیا ہے، اس لیے وہ پیتے رہے، لیکن کچھ تخفیف کر دی، ذہن سازی ہو گئی، اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کا ذہن بنا دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے، پینے کی چیز نہیں ہے، استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ان کا ذہن اندر سے تیار ہونے لگا کہ جب بھی ان کو منع کیا جائے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ اس میں کچھ واقعات پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شراب پی کچھ حضرات نے، اور اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کے وقت غالباً مغرب کی نماز تھی، اس سے پہلے شراب کا دور چلا، نشے کی حالت تھی، اور اسی کے اندر جا کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور اس کے اندر قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھنی تھی، جس میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی پوجا تم کرتے ہو، اور تم اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی پوجا میں کرتا ہوں۔ ہمارے نبی اور صحابہ تو عبادت اللہ کی کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت کے کافر یہ پوجا کرتے تھے غیر اللہ کی، بتوں کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو بتوں کی، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اب صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، عقل و حواس غائب تھے، حق و باطل ختم ہو گیا تھا، سمجھ بوجھ ختم ہو گئی تھی، اس لیے کہ شراب کا یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ شراب پینے والے کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ صحابی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں اور سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں یہ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، میں انہی کی پوجا کرتا ہوں جن کی پوجا اے کافرو تم کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، قرآن تو کہتا ہے میں عبادت ان کی نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور یہ نشے کی حالت میں پڑھتے ہیں الٹا اور کہتے ہیں اعبد ما تعبدون، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی بتوں کی۔ جب یہ آیتیں پڑھی گئی تو ظاہر بات ہے کفریہ مضمون تھا، شرکیہ مضمون تھا۔ اللہ نے اس کے بعد قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت کے اندر نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں، یہ ہے آیت کا مفہوم۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وانتم سکارا سے ملا کے ترجمہ ہوگا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ علماء اس کا مطلب لکھتے ہیں کہ تم اور وقت میں تو شراب پیو لیکن نماز کے قریب وقت کے اندر شراب نہ پیو جس سے کہ تم نشے میں آ جاؤ اور الٹی سیدھی نماز پڑھنے لگو اور آیت کچھ ہو اور کچھ کا کچھ پڑھنے لگو۔ اس لیے دوسرے وقت میں تو شراب پینے کی تم کو اجازت ہے، رات میں پی کے سو جاؤ، یہ کسی اور وقت میں پی لو، نماز کے قریب وقت میں نہ پیو جس سے کہ تم نماز کو الٹا سیدھا پڑھنا شروع کر دو۔ اب یہاں اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ شراب نماز کے قریب وقت میں پینا حرام ہے، دیگر وقت میں پی سکتے ہو لیکن نماز کے قریب وقت میں نہیں پی سکتے، اتنا قریب وقت جس سے کہ نشہ آ کر نشے ہی کی حالت میں نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے، اس لیے دیگر وقت میں پی سکتے ہو، ایسے وقت میں شراب پینے کی اجازت نہیں۔ اب یہاں پریکٹس کرانے کے لیے اللہ نے پہلے تو صرف ذہن سازی کی تھی کہ بھئی شراب بری چیز ہے، بچنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، لیکن اب یہاں پر تھوڑی سی پابندی لگا دی۔ کیا تھوڑی سی؟ نماز کے قریب وقت میں نہ پیو، دیگر وقت میں پی سکتے ہو۔ اب پریکٹس ہونے لگی صحابہ کی، تھوڑا سا پابندی ان کے اوپر لگ گئی کہ بھئی اس وقت میں نہیں پی سکتے، اس وقت میں پی سکتے ہو، لہذا دن میں نہیں پی سکتے، رات میں پی سکتے ہو، اتنی جو ہے ان کو چھوٹ دی گئی، باقی اوقات کے اندر منع کر دیا گیا۔ جب اس کی پریکٹس اچھی طرح ہو گئی، اب صحابہ چھوڑنے لگے اور نماز کے اوقات سے ہٹ کر شراب پیتے، نماز کے اوقات میں پینے سے اپنے آپ کو روکنے لگے، احتیاط کرنے لگے۔ اب پریکٹس ہو گئی تو پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، وہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب تم کو عادت ڈال دی گئی، پریکٹس کرا دی گئی، ذہن سازی کر دی گئی، اس کی برائیاں قباحتیں واضح کر دی گئی، لہذا اب تم کو حکم دیا جاتا ہے اے مومنو یہ شراب ایک رجس ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے اور شیطانی عمل ہے، اس لیے بالکل اس سے اجتناب کرو، اب تمہیں اس کے پینے کی اجازت نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک جگہ پر صحابہ کرام کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی حضرت ابو طلحہ کے مکان میں۔
حضرت ابو طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے باپ ہوتے ہیں۔ حضرت انس کے والد کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کی والدہ حضرت ام سلیم کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہو گیا تھا۔ تو ابو طلحہ حضرت انس بن مالک کے سوتیلے باپ، ان کا گھر تھا، بڑے مالدار آدمی تھے، اور جو ہے ان کے گھر میں لوگ جمع ہوتے تھے، مجلسیں جمتی تھی، شراب نوشی ہوتی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ہی لوگوں کو شراب تقسیم کر رہا تھا، اس لیے کہ حضرت انس چھوٹے تھے، بچے تھے وہ۔ تو حضرت ابو طلحہ کے مکان کے اندر جو ہے شراب ڈال ڈال کر پلائی جا رہی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ہی لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پی رہے تھے، لیکن جو ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک منادی کو بھیجا، جاؤ گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو چکی ہے، الا ان الخمر قد حرمت، جا کر اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی۔ اب ایک منادی، ایک صحابی گلی کوچوں میں، بلکہ کئی صحابہ الگ الگ گلی کوچوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ہم کو بھیجا ہے اور شراب اسلام کے اندر حرام ہو گئی۔ جب یہ اعلان کرنے کے لیے گلی کوچوں میں لوگ نکلے اور اعلان کرنے لگے، تو حضرت ابو طلحہ کے مکان کے پاس بھی ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی اعلان کیا۔ لوگوں نے کہا کیا اعلان ہے، سنو۔ اب سنتے ہیں تو وہ اعلان کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے یہ اعلان کرنے کے لیے کہ شراب حرام ہو گئی۔ عجیب تھے صحابہ کرام، جو ہی اعلان سنا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں شراب تھی تو جہاں تھی وہیں اس نے رکھ دیا، جہاں ہاتھ میں تھی ابھی اٹھایا تھا پینے کو، منہ کو لگایا نہیں تھا، لیکن جو ہی اعلان سنا وہیں پر اس نے اس کو پٹک دیا۔ اور کوئی صحابی تھے جنہوں نے منہ کے پاس میرے جا کے لگا دی تھی، ایک گھونٹ لوں گا، لیکن جو ہی اعلان سنتے ہیں منہ میں جو تھی وہ تھوک دی، اندر نہیں۔ اس طریقے پر حضرات صحابہ کرام نے شراب کی حرمت نازل ہوتے ہی، جو پہلے ہی سے ان کو اندازہ بھی تھا کہ اس کی حرمت نازل ہونے والی ہے، اس لیے ان کا ذہن بنا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کی شراب وہی روک گئی۔ اور پھر یہ ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ گھروں کے اندر جو شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، صحابہ کرام لا لا کے انڈیل لے لگے، ہزاروں روپوں کی اس زمانے کی شراب تھی اور بھرے بھرے مٹکے موجود تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا پانی کی جگہ یہی استعمال ہوتا تھا ان کے ہاں، دن رات نشے کی حالت میں رہتے تھے لوگ۔